اگر آپ ایک موبائل فون یوز کر رہے ہیں اور اس کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ موبائل فون خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہیومن باڈی ہے، اگر اس کا ٹمپریچر درجہ حرارت نارمل سے بہت اوپر چلا جاتا ہے تو ہیومن باڈی جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے، بند ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہیومن باڈی جو ہے اگر وہ اس طرح بند ہوتی ہے تو یہ مستقل طور پہ بند ہوتی ہے، اور اگر آپ اس کا علاج نہیں کرتے، انٹروین نہیں ہوتا، تو یہ چند منٹوں کے اندر جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ اب میں جس چیز کی بات کر رہا ہوں اس کو ہیٹ سٹروک کہتے ہیں۔ آج کل جس طرح گرمی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، ٹمپریچر جو ہے وہ تقریباً 50 کو چھونے والا ہے، تو اس کنڈیشن کے اندر، اس انوائرمنٹ کے اندر یہ ہیٹ سٹروک کے چانسز ان لوگوں کے اندر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جو کہ باہر دھوپ کے اندر کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کے آس پاس جاننے والے ایسے لوگ ہیں جو کہ دھوپ کے اندر کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تو آپ یہ ویڈیو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ اس ہیٹ سٹروک سے بچ سکے جو کہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے۔ اب ہیٹ سٹروک کیا ہوتا ہے؟ ہیٹ سٹروک ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر آپ کی باڈی کا ٹمپریچر جو ہے وہ نارمل سے اوپر چلا جاتا ہے۔ نارمل آپ کا ٹمپریچر ہوتا ہے 98.6، وہ اوپر چلا جاتا ہے 104 سے بھی اوپر۔ جب وہ 104 سے اوپر چلا جاتا ہے تو آپ کا جو باڈی کا سسٹم ہے سارا وہ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے سارے اعضاء جو ہیں، آرگن، وہ کام کرنا چھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں ہیٹ سٹروک۔ اب ہیٹ سٹروک جو ہے یہ کن لوگوں کے اندر ہو سکتا ہے؟ ہیٹ سٹروک ایسے لوگ جو کہ صبح 9 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک باہر دھوپ کے اندر کام کرتے ہیں، ان لوگوں کے اندر اس کا رسک جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جو کہ دونوں ایکسٹریم ایجز کے اوپر ہوتے ہیں، جس طرح ایک بچوں کا ایج گروپ ہے اور ایک زیادہ عمر والے لوگوں کا ایج گروپ ہے، اگر یہ اس ٹائم پہ باہر نکلتے ہیں، بچے دکان پہ جاتے ہیں چیز لینے کے لیے، آپ بوڑھے کسی زیادہ عمر والے بندے کو باہر بھیجتے ہیں کسی کام کے لیے، اس ٹائم کے دوران جب سورج اپنے پورے جوبن پہ ہوتا ہے تو ان کے اندر بھی یہ اس ہیٹ سٹروک کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو کہ پانی بہت کم استعمال کرتے ہیں ان کے اندر اس ہیٹ سٹروک کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی وارننگ سائنز کیا ہوتی ہیں؟ ایک ہوتی ہے کہ نارملی لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار میں گرمی کی وجہ سے تھکا ہوا ہوں، اس لیے میرے اندر جان نہیں ہے یا میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں کام کو کر سکوں۔ ایک وہ ہوتی ہے گرمی کی وجہ سے تھکاوٹ ہونا، جو کہ اتنی زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے ہیٹ سٹروک جو میں کہہ رہا ہوں، جو کہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے۔ اس کی وارننگ سائنز کیا ہے؟ آپ نے کیسے ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ آپ کو یا کسی آپ کے آس پاس شخص کو ہیٹ سٹروک ہے یا کہ اس کو ویسے ہی گرمی کی وجہ سے تھکاوٹ ہے؟ تو جو ہیٹ سٹروک ہے اس کی وارننگ سائنز کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے آپ کا جو دماغ ہے وہ بہت سینسیٹیو ہوتا ہے، جب آپ کا ٹمپریچر 104 سے اوپر جاتا ہے تو وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کنڈیشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مریض جو ہوتا ہے، جس بندے کو ہیٹ سٹروک ہو رہا ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے کنفیوژن کے اندر جاتا ہے۔ وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کنفیوز ہے، ہکی بکی باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے، یا وہ کہیں جہاں پہ بھی ہے وہ وہاں پہ زمین پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اگر یہ مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے، آپ ٹائم انٹروین نہیں کرتے، تو یہی کنفیوژن جو ہے اس کو جھٹکے بھی اس وجہ سے ہو سکتے ہیں، اور اتنا یہ سویر ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ کوما کے اندر بھی جا سکتا ہے، وہ بے ہوش بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ایسے شخص کی جو سکن ہے، چونکہ عموماً گرمی جب لگ رہی ہوتی ہے تو ہمیں پسینہ زیادہ آتا ہے، اور ہماری جو سکن ہے وہ پسینے کی وجہ سے تھوڑی سی موئسٹ ہوتی ہے، گیلی ہوتی ہے۔ مگر ایسے لوگوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو سکن ہے، کیونکہ ہمارا کولنگ سسٹم جو ہے وہ بند ہو چکا ہے، ٹمپریچر 104 سے اوپر چلا گیا ہے، اور ایسے لوگوں کے اندر ان کی جو سکن ہے وہ خشک اور گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ایسے لوگوں کا جو دل ہے، چونکہ اسے اب وہ کام نہیں کر رہا ٹمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے، اس کی دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، بے ترتیب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ہارٹ اٹیک کے چانسز بھی اس کے اندر زیادہ ہو جاتے ہیں، دل کے انجری کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ اگر ہم بات کریں تو ایسے لوگوں کے جو گردے ہیں، چونکہ اب گردوں کو بھی خون سپلائی نہیں ہو رہا، وہ بھی فلٹر نہیں بلڈ کر رہے، تو یورین بننا جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور گردوں کی بلڈ سپلائی کم ہونے کی وجہ سے گردوں کو بھی انجری ہو سکتی ہے، اور جو آپ کے گردے ہیں وہ بھی اس وقت ایکیائی کے اندر جا سکتے ہیں، گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو لیور ہے، لیور جو اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو بھی اب بلڈ سپلائی نہیں مل رہی، ٹمپریچر زیادہ ہے، تو آپ کے جو گردہ ہے وہ بھی ڈیمیج ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے کیا بتایا کہ ایک تو مریض جو ہے کنفیوز ہو سکتا ہے، بے ہوش ہو سکتا ہے، اور وہ کوما میں بھی جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ مریض کی دل کی دھڑکن آپ کو بہت تیز، ایسے اگر ہاتھ رکھیں گے تو آپ کو بجتی ہوئی سنائی دے گی، اور بہت تیز ہوگی، بے ترتیب ہوگی۔ اس کے علاوہ مریض کی جو سکن ہے وہ گرم اور خشک ہوگی۔ اس کے علاوہ مریض کو یورین جو ہے وہ بالکل نہیں آیا ہوگا پچھلے کچھ گھنٹوں کے اندر، اس کے کڈنیز جو ہے مکمل طور پر شٹ ڈاؤن ہوگی۔ یہ ہیں اس کی وارننگ سائن۔ اس کے بعد اب ہم بات کر لیتے ہیں، اگر آپ کو کوئی ایسا شخص ملتا ہے جو کہ جس کے اندر یہ آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں،
تو آپ نے سب سے پہلے اگر وہ شخص اس کنڈیشن میں ہے کہ اب وہ خود کچھ نہیں کر سکتا, اسے سمجھ نہیں آ رہی, تو آپ نے اسے یہ سارا کچھ اس کے ساتھ کرنا ہے. اگر وہ خود ابھی سمجھنے کے قابل ہے تو اس سے آپ نے یہ ساری چیزیں کروانی ہیں. اس شخص کو آپ نے فوراً اس گرمی والی جگہ سے ڈائریکٹ سن لائٹ سے کسی شیڈ والے ایریا میں لے کے جانا ہے جہاں پہ چھاؤں ہو. جاتے ہی اس کے آپ نے سارے کپڑے جتنے میکسیمم آپ ریموو کر سکتے ہیں اس کے کپڑے آپ نے اتار دینے ہیں تاکہ ٹمپریچر جو ہے اس کا کم ہو. اس کے علاوہ آپ نے ٹھنڈے پانی کے اندر کوئی بھی آپ کو کپڑا مل جائے, کوئی بھی چیز مل جاتی ہے, اس کو ٹھنڈے پانی کے اندر بھگو کے آپ نے اس کی گردن کے اوپر, اس کی بغلوں کے اندر, ایکزیلا پہ, اس کے گرائنز کے اوپر, جو ٹانگوں اور پیٹ کا جو حصہ ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے ان 5 جگہوں پہ وہ ٹھنڈا کپڑا گیلا کر کے رکھ دینا ہے تاکہ وہاں سے وہ جو کپڑا ہے وہ خشک ہو, اس کا پانی جو ہے وہ بخارات بنے اور اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ جلدی جلدی کم ہو. ساتھ ہی آپ نے فوراً یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو ریسکیو ہے 1122 یا کسی بھی میڈیکل ایمرجنسی والی جو ایمبولینس ہے اس کو آپ نے کال کر دینی ہے کہ فوراً آئے اور مریض کو ہاسپٹل لے کے جائے اور مریض کو فوراً ریسسیٹیٹ کیا جائے, اس کو پانی دیا جائے, اس کا ٹمپریچر کم کیا جائے اور مریض کی جان بچائی جا سکے. اس کے علاوہ آخری جو ہم نے بات کرنی ہے جو سب سے ضروری ہے کہ اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے. اب لوگوں کی مجبوری تو ہوتی ہے کہ انہوں نے صبح جن لوگوں نے مزدوری کرنی ہے دھوپ میں, انہوں نے کام تو کرنا ہے, اپنا گھر تو چلانا ہے. ایسے لوگوں کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ یہ کریں کہ اگر وہ صبح کے وقت دھوپ میں کام کر رہے ہیں, 9 سے لے کے 4-5 بجے تک کام کرتے ہیں, تو وہ اپنی یہ روٹین ان دنوں کے اندر بنائیں کہ وہ ہر 1 گھنٹے بعد وہ اپنا کام چھوڑیں گے, کسی چھاؤں والی جگہ میں جا کے بیٹھیں گے, 10 سے 15 منٹ وہ ریسٹ کریں گے. 10 سے 15 منٹ ریسٹ کرنے کے بعد دوبارہ پھر وہ آئیں گے, پھر 1 گھنٹہ کام کریں, پھر وہ واپس جائیں, 10-15 منٹ ریسٹ کریں چھاؤں میں, پھر آ کے کام کریں. اس سے یہ ہوگا کہ بار بار آپ کا جو جسم ہے وہ ٹھنڈا ہوتا رہے گا اور آپ کا جو کولنگ سسٹم ہے وہ شٹ ڈاؤن نہیں ہوگا اور آپ کا ٹمپریچر بہت زیادہ نہیں ہوگا. دوسرے نمبر پہ جیسے ہی آپ نے وہ 10-15 منٹ کے ہر گھنٹے بعد بریک لینی ہے چھاؤں میں جا کے, اس 10-15 منٹ میں آپ نے پانی بھی پینا ہے اور آپ کی ٹوٹل پانی کی جو انٹیک ہے وہ 2.5 سے 3 لیٹر ہونی چاہیے, کم از کم 2.5 سے 3 لیٹر, جو بھی لوگ اس طرح دھوپ میں کام کرتے ہیں. تیسرے نمبر پہ آپ کے گھروں میں جو بچے ہیں یا زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کو لوگ عموماً بھیجتے ہیں دکان پہ کوئی چیز سامان لینے کے لیے, تو آپ نے اوائڈ کرنا ہے کہ ان کو اس ٹائم کے دوران 9 سے 5-6 بجے کے درمیان آپ نے باہر دکان پہ نہیں بھیجنا. کوئی چیز منگوانی ہے تو آپ پہلے منگوا لیں یا اس ٹائم کے بعد منگوا لیں. اس کے علاوہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ جو کپڑے پہنیں وہ پتلے, جتنے پتلے ہو سکتے ہیں, گرمیوں والے جتنے کپڑے جن میں سے ہوا ویسے ہی کراس ہو, آپ نے بچوں کو بھی وہ پہنانے ہیں, بڑوں کو بھی وہ پہنانے ہیں اور خود بھی آپ نے وہ پہننے ہیں. اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو امید ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے یہ آپ کو نہیں ہوگا اور آپ اس سے میڈیکل ایمرجنسی سے بچے رہیں گے. ایک چیز جو میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس طرح دھوپ میں مزدوری کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, مجبوری ہے, وہ لوگ کوئی گیلا کپڑا لیں, وہ اپنے سر پہ رکھ لیا کریں جب وہ کام کر رہے ہیں اس 1 گھنٹے میں. تو اس سے یہ ہوگا کہ جو گیلا کپڑا ہے اس کا جو پانی ہے وہ ایویپوریٹ, بخارات بن کے اڑے گا, تو ان کا جو سر کا ٹمپریچر ہے وہ کم رہے گا اور ان کا دماغ بھی ٹھیک رہے گا اور ان کی باڈی کا ٹمپریچر بھی کم رہے گا. اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے مستفید ہو سکیں, اور میرے فیس بک پیج کو فالو کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.